السلام علیکم دوستو، کچھ مہینے پہلے ایک بیان علامہ اختر رضا خان ازہری صاحب کے بیان نے عوام اہل سنت کو ایک نئے فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کی اور یہ فتنہ کافی حد تک کامیاب ہو جاتا، پر جلد سے جلد بڑی چالاکی سے اس بات کو دبانے کی کوشش کی گئی، مگر اہل نظر نے اس بات کو بھانپ لیا کہ تاج الشریعہ کے بیان میں کذب بیانی کی بو آ رہی ہے اور صاف صاف جھوٹ بھی نظر آ رہا ہے، اور سنیوں کی تنظیم دعوت اسلامی کو جماعت اسلامی کے شاخ قرار دینے کی کوشش کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ دو الزام سنیوں کی تنظیم پر تاج الشریعہ کے بیان میں پائے گئے ہیں، اس لیے یہ بات کو محسوس کیا گیا کہ اس کا علمی محاسبہ کیا جائے اور سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، پھر آپ ہی فیصلہ کر لیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں علامہ اختر رضا خان ازہری کے بیان پر نظر، جو گوا میں 18 فروری 2015 کو انہوں نے دیا، اور کیا کہا تھا ہم سنتے ہیں۔ دیوبندی، وہابی، رافضی، قادیانی اپنے آپ کو جماعت اسلامی کا نام دینے والے، اور انہی میں سے ایک شاخ نکلی جنہوں نے اپنے آپ کو دعوت اسلامی کہا، یہ کوئی رسول اللہ کے دین کے ترجمان نہیں ہے، اور یہ مسلک اہل سنت والجماعت پر نہیں ہے، مسلک اہل سنت والجماعت کی سچا دین ہے، اور اس کی پہچان اس زمانے میں مسلک اعراض کے نام سے ہوتی ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ نے سن لیا کہ اختر رضا خان ازہری صاحب نے صاف صاف لفظ میں کہا ہے کہ باطل فرقوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کا نام لے کر یہ کہا کہ اور انہی میں سے ایک شاخ نکلی جنہوں نے اپنے آپ کو دعوت اسلامی، اور یہ کوئی رسول اللہ کے دین کے ترجمان نہیں ہے۔ اس جملے سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ علامہ اختر رضا خان ازہری صاحب نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ دعوت اسلامی جماعت اسلامی کی ہی ایک شاخ ہے، اور جیسے ہی یہ بیان سوشل میڈیا پر آیا تو ان کے نام نہاد مریدین اس بات کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے لگے کہ دعوت اسلامی جماعت اسلامی کی ایک شاخ ہے، فرمان تاج الشریعہ۔ اس طرح کی باتیں سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس پر عام ہو رہی تھی اور کافی زور و شور سے یہ بات پھیلا رہے تھے، پر اچانک 6 دن تک ان کے مریدین اس بات کا ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے۔ جیسے ہی 24 فروری 2015 ناگپور کے جلسے میں تاج الشریعہ کے بیان پر لوگوں کی نظر تھی، پر علامہ اختر رضا خان صاحب ازہری صاحب نے پھر ایک ایسا بیان دے دیا جس کی وجہ سے عوام تو عوام، خود انہی کے ماننے والے تعجب میں پڑ گئے اور کنفیوز ہو گئے کہ اس بیان میں اختر رضا خان ازہری صاحب نے کہہ دیا کہ میں نے کبھی دعوت اسلامی کو جماعت اسلامی کی شاخ قرار نہیں دیا، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ 6 دن پہلے گوا میں خود اختر رضا خان صاحب کا ہی بیان تھا کہ دعوت اسلامی جماعت اسلامی کی شاخ ہے۔ استغفر اللہ۔ تو آئیے اب اس بیان پر بھی نظر کرتے ہیں جس میں اختر رضا خان صاحب نے جو الزام گوا کے بیان میں لگایا تھا، اور اپنے بیان میں کہا تھا کہ دعوت اسلامی جماعت اسلامی کی ایک شاخ ہے، اب اپنے ہی بیان سے یو ٹرن لیتے ہوئے اس کا کیسے صاف لفظوں میں انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی دعوت اسلامی کو جماعت اسلامی کی شاخ قرار نہیں دیا۔ آئیے سنتے ہیں۔ واضح وضاحت کی ضرور کر دوں کہ ہمارے
مجھ سے میری طرف اور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قاضی رضوی امجدی کی طرف کچھ باتیں دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی کے متعلق ایسی منسوب کی جاتی ہیں جن سے ہم بری ہیں. میں نے ہمیشہ یہ کہا اور آج بھی کہتا ہوں کہ یہ دونوں جماعتیں مسلک اعلی حضرت کی مبلغ نہیں ہیں. اور ماضی قریب میں اگر میرے بیان سے یہ سمجھا گیا کہ خدا نخواستہ جماعت اسلامی سے یہ شاخ نکلی ہے دعوت اسلامی تو یہ غلط باطل ہے. میں نے کبھی دعوت اسلامی کو جماعت اسلامی کی شاخ قرار نہیں دیا. آپ نے دونوں بیان سن لیے ہوں گے اور صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ اختر رضا خان اظہری صاحب کا یہ کھلا جھوٹ ہے جنہیں دنیا تاج الشریعہ قاضی القضات فی الہند وارث علوم اعلی حضرت مانتی ہے. نہ جانے کیا کیا القاب ہیں ان کے. آپ جیسے ذمہ دار علماء غیر ذمہ دارانہ بیان دیں گے تو انتشار پھیلنا تو لازمی ہے. اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ تاج الشریعہ نے کہہ دیا ہے کہ میں نے کبھی دعوت اسلامی کو جماعت اسلامی کی شاخ نہیں کہا، پر گوا کے بیان میں صاف لفظ موجود ہے کہ دعوت اسلامی کے لیے کہا کہ انہی میں سے ایک شاخ نکلی. استغفر اللہ. اب غور طلب بات یہ ہے کہ اختر رضا خان اظہری صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ صاف صاف لفظوں میں رجوع کرتے کہ میں نے جو گوا میں بیان دیا ہے اس سے میں رجوع کرتا ہوں، پر ناگپور میں تو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں نے کبھی بھی دعوت اسلامی کو جماعت اسلامی کی شاخ قرار نہیں دیا. یہی تو ان کا کھلا ہوا جھوٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی بھی دعوت اسلامی کو جماعت اسلامی کی شاخ قرار نہیں دیا. یہ صاف جھوٹ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ گوا کے بیان میں یہی کہا تھا اور ناگپور میں کہا کہ میں نے کبھی ایسا نہیں کہا. یہ کھلا جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے. تاج الشریعہ کو چاہیے کہ صاف صاف لفظوں میں رجوع کرے. اپنے بیان سے اعلانیہ طور پر دعوت اسلامی پر بہتان باندھا ہے، اب اعلانیہ طور پر رجوع کرے، ایسی امید ہم کرتے ہیں. جیسے ہی حضرت کا بیان ناگپور والا جگہ جگہ پہنچنے لگا تو لوگ حیران و پریشان تھے کہ تاج الشریعہ نے اپنے گوا کے بیان سے یو ٹرن لے لیا ہے. پر اس سے پہلے کہ یو ٹرن لیتے اس سے پہلے جو آگ انہوں نے لگائی تھی وہ بہت عام ہو چکی تھی اور کافی دیر ہو چکی تھی. اس آگ کو بجھانے میں کافی دیر ہو چکی تھی. وہ آگ یہ تھی کہ دعوت اسلامی جماعت اسلامی کی ایک شاخ ہے. استغفر اللہ. جب حالات اتنے خراب ہو گئے تو پھر ایک بار اختر رضا خان صاحب اظہری صاحب نے اپنے مبارک پور اشرفیہ کے جلسے میں پھر وہی بات دہرائی کہ لوگ یہ مشہور کرتے ہیں کہ میں نے دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی کو جماعت اسلامی کی شاخ قرار دیا ہے. یہ بات غلط ہے. یہ بھی ایک سفید جھوٹ ہے تاج الشریعہ کا. اشرفیہ مبارک پور میں بھی وہی بات دہرائی جو ناگپور میں کہا تھا اور دوسری مرتبہ اس بات کو دہرانا اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ جو بیان گوا میں دیا تھا کہ دعوت اسلامی جماعت اسلامی کی شاخ ہے یہ آگ ابھی تک بجھی نہیں تھی. اس لیے اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے پھر ایک بار یہ بیان دیا گیا تاکہ لوگوں کو یہ یقین آ جائے کہ میں نے کبھی بھی دعوت اسلامی کو جماعت اسلامی کی شاخ قرار نہیں دیا. آئیے سنتے ہیں مبارک پور کا بیان. ایک وضاحت میں ہوتا ہوں کہ واقعی میرے بیان کو لے کر کے بہت چرچا ہے. میں نے کبھی دعوت اسلامی کو وہابی دیوبندی رافضی قادیانی بلکہ جماعت اسلامی ان تمام باطل گروہوں میں سے کسی باطل
دوسرے کا نام نہیں لیا اور کبھی میں دعوت اسلامی کو جماعت اسلامی کا کہیں لایا. مگر سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے یہ آپ نے سن لیا ہوگا. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تاج الشریعہ کے بیان میں جو سفید جھوٹ کی نشاندہی ہم نے کی ہے اسے تاج الشریعہ کو رجوع کرنا چاہیے. ان کے بیان آن دا ریکارڈ ہے. عوام کو چاہیے کہ اسے غور سے سنے اور فیصلہ کرے. سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے یہ آپ کے سامنے نظر آ جائے گا. یہ پیغام آپ تک پہنچانا تھا. باقی یہ ریکارڈنگ کا اور کوئی مقصد نہیں. جب کوئی سنیوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو رضا کے غلام اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے اور اپنے اور غیر میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. جو سچ ہے وہ عوام تک پہنچانا ہی ہمارا مقصد ہے. اب آئیے آپ کو مختصر طور پر یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اختر رضا خان اظہری صاحب کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی والے وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. استغفر اللہ. آئیے یہ بیان بھی سنتے ہیں, اس کے بعد آگے گفتگو کریں گے. اسی طرز پر سنی دعوت اسلامی چل رہی ہے اور دونوں کا طریقہ کار ایک ہے. دعوت اسلامی والے رد پریز تو کرتے ہی ہے. اس کے علاوہ یہ بات کون نہیں جانتا کہ وہ ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لیتی ہیں, دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ لیتی ہیں. استغفر اللہ. آپ نے بیان سنا ہوگا جس میں صاف لفظوں میں کہا گیا ہے کہ دعوت اسلامی والے وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا اور دوسرا فتنہ شروع ہو جاتا ہے. اظہری صاحب نے کہا کہ دعوت اسلامی وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھتی ہے. اس کا ثبوت بھی دینا چاہیے ان کو. بغیر ثبوت جو بات کہی جائے گی وہ جھوٹ اور بہتان کے حکم میں ہے اور یہ بیان بھی حیران کرنے والا ہے اور عوام میں انتشار پھیلانے والا ہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ ان کے نام نہاد محدث کبیر نے یہ بات کا آغاز کیا تھا. محدث کبیر نے سب سے پہلے یہ بات کہی ہے کہ دعوت اسلامی وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھتی ہے. اس کا جواب خود علماء اشرفیہ کو دیا جا چکا ہے اور محدث کبیر کا جھوٹ بھی پکڑا گیا ہے. اس کی تفصیل آپ کو ایک الگ ویڈیو میں ملے گی. ویڈیو کا نام ہے محدث کبیر کا جھوٹ. آپ یوٹیوب پر سرچ کریں, آپ کو مل جائے گی. اور پھر ہماری ایک بار گزارش یہ ہے کہ عوام اہل سنت میں انتشار پھیلانا بند کرو, سنیوں کو لڑانا بند کرو. اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت. محدث کبیر اور اختر رضا خان صاحب کو چاہیے کہ توبہ اور رجوع جلد سے جلد کرے اور عوام اہل سنت کو اس فتنے سے مبتلا ہونے سے بچائے. خطا ہر بندے سے ممکن ہے. اگر خطا ہو جائے اور جرم ثابت ہو جائے تو رضا الہی کے لیے رجوع کر لینا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اڑیل بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سلیم دی ہے تو اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. اور سنیوں کے اندر انتشار پھیلانے سے پہلے خود اپنے اندر گھیرے میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کیا ہے اور کیا نہیں. تو اسی پر ہم ختم کرتے ہیں آج کے لیے. اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رائے ہدایت عطا فرمائے اور سنیوں کے اندر جو آج کل انتشار پھیلانے کی کوششیں کی جا رہی ہے, یا اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ سب ختم ہونا چاہیے. اب بہت ہو چکا, سنیوں کو لڑانا بہت ہو چکا, اب بند کیجیے. اگر آپ بند نہیں کریں گے تو پھر ہمیں آپ کو مجبوراً ایکسپوز کرنا پڑے گا. اور پھر یہ شعر ہم آپ کے لیے پڑھیں گے. نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ ہم فریاد یوں کرتے,
نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔